جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، بولیے بھائی سبحان اللہ۔ آپ نے تو ٹھنڈی کی منڈی ابھی سے بنا دیا، مچل کے کہیے سبحان اللہ، اور جھوم کے کہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، سرور دو عالم کا ایسا آستانہ ہے، دیکھ لو جہاں والو تم حسین کی عظمت پشت پر نوازا ہے، بندگی میں لانا ہے۔ دیکھ لو جہاں والو تم حسین کی عظمت پشت پر نوازا ہے، بندگی میں لانا ہے، پشت پر نوازا ہے، بندگی میں لانا ہے۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، جو لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، بلند آواز سے کہ یا حسین، ایسے نہیں کربلا شریف آپ کی آواز پہنچ جائے، دل سے بولے یا حسین، یا حسین۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے صوفی اشفاق صاحب سے منقبت کے شعر استعمال فرما کر کے اپنی مشام میں جان معطر کیا۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس خطیب سے ملاقات کر لیتے ہیں جو ذکر کا ذاکر ہے، فکر کا مفکر ہے، جماعت اہل سنت کا شاندار مقرر ہے۔ جب وہ خطاب کرتا ہے تو ہر کوئی محبتوں کے ساتھ گفتگو کو سماعت کرتا ہے۔ ایسی شخصیت کو خطیب نوبہار حضرت علامہ اجمل ازہری صاحب اللہ کہتے ہیں۔ میں حضور والا سے گزارش کر رہا ہوں، یہ سامعین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال، حضرت کے خطاب کا آغاز نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، جھوم کے پکارے نعرہ تکبیر۔ ایسے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا عباس کا پرچم بنا لیجئے، لہرا کر کے نعرے کا جواب دیجئے۔ جس کو جتنی محبت ہے پنجتن پاک سے، اتنی آواز بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا مرجھایا چہرہ ہو جائے گا پل میں گلاب۔ حضرت علامہ اجمل ازہری کا سن لو خطاب۔ معجز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، کافی دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور میں مبارکباد پیش کروں گا آج کے مجلس کے روح رواں صوفی ملت عالی جناب صوفی تبسم صاحب قبلہ کو، جنہوں نے یہ محفل رچائی اور بسائی ہے۔ اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان جن کی صحبت میں رہ کر کے آج میں اس لائق ہوا، میرے محسن، میرے کرم فرما، میرے مشفق، جو فقط ایک عالم نہیں عالم گر بھی ہیں، جو ایک خطیب نہیں خطیب گر بھی ہیں، جو ان کی صحبت میں آ گیا وہ خطیب بن جاتا ہے۔ تو ایسی شخصیت جن کی صحبت میں رہا اور اس قابل ہوا، میری مراد مفکر اسلام صاحب الفضیلت حضرت علامہ الحاج عبد الرحیم خان صاحب قبلہ مدظلہ النورانی، وہ تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب دورہ حضرت علامہ جہانگیر القادری صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری الحاج رجب علی صاحب قبلہ، اور حضرت حافظ قاری ہارون صاحب، حضرت حافظ قاری محمد سلیمان صاحب قبلہ، دیگر علماء اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے۔ شاعر اہل سنت عمران گولوی صاحب، سید صاحب قبلہ، سب کا مشکور ہوں۔
اور اہل سنت کا جو بھی عالم ہے، ہر کوئی آفتاب و ماہتاب ہے، سب کے چہروں کی آپ زیارت کریں اور درود پاک پڑھیں، پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائٹل ہے شہید ابن شہید، اور جس اعتبار سے آپ بیٹھے ہیں، علی کے ماننے والے اتنا خاموش مزاج نہیں ہوتے۔ علی کے ماننے والے اتنے خاموش مزاج نہیں ہوتے۔ علی ان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں جو خارجی ہیں۔ ہم تو سب محبان اہل بیت بیٹھے ہیں، محبان اہل بیت بیٹھے ہیں، اور یہ ٹائٹل ایسا ہے کہ جب وہ خارجی دیکھتا ہے تو چہرے کا جغرافیہ بدلتا ہے، اور جب عاشق اہل بیت دیکھتا ہے تو مسرت و شادمانی کہتا ہے۔ اس لیے آپ خاموش نہ بیٹھے، بس چند منٹ کے لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بنا دوں، اور میرے بعد ایک خطیب بہترین خطابت کا ماہر حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق صاحب قبلہ برکاتی، ان کی خطاب آپ کو سننی ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ جب دونوں سمندر ملے، جب دونوں سمندر ملے، اب دو سمندر کون ہیں؟ مفسرین نے کہا، کسی نے کہا دو سمندر یہ ہیں، کسی نے نہر فرات مراد لیا، کسی نے اور سمندر مراد لیا، نہر مراد لی، مگر چلیں ایک تفسیر آج میں سناتا ہوں آپ کو کہ مرج البحرین، دو سمندر جو آپس میں ملے تھے، ان دونوں سمندروں سے مراد ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دونوں سمندروں سے مراد ایک سمندر سے مراد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، اور دوسرے سمندر سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ بولا مولا علی کی ذات ہے، اور دونوں کے دیکھیں، دونوں ایسے سمندر ہیں کہ سیدہ کو دیکھیں تو عفت و بارپائی کا سمندر ہے، علی کو دیکھیں تو علم و حکمت کا سمندر ہے۔ اسی لیے کسی نے کہو اگر خاموش ہے تو دین کی پہچان، اگر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ کیسے آپ سن رہے ہیں؟ میں علی کا ذکر کر رہا ہوں، سمجھ ابھی بھی آپ کو نہیں آئی؟ علی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ارے علی کا ذکر وہ ہے کہ صحابہ حضرت انس کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، کننا نعرف المؤمنین بحب علی والمنافقون ببغض علی۔ ہم ایمان والوں کی پہچان نماز سے نہیں کرتے تھے، روزے سے نہیں کرتے تھے، حج سے نہیں کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے علی کا ذکر کرتے تھے، علی کا نام لیتے تھے، پوچھتے تھے اے بتا علی سے پیار کرتا ہے، علی سے محبت ہے؟ کہتا تھا ہاں علی سے پیار کرتا ہوں، علی کا عاشق ہوں۔ انس کہتے ہیں یہ پہچان تھی، ہم کہتے تھے جو علی سے محبت کرے وہ صحابہ والا ہے، اور جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اتنی خاموشی۔ پھر کہتا ہوں حضور نے علی کا ذکر کس طرح کیا تھا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا تھا مگر عرض کر دوں، آپ کا ذوق بڑھا دوں۔ یہاں شہداء کمالی صاحب کی تشریف فرمائے، ذوق بڑھا دیتا ہوں۔ غدیر خم کے موقع پر بخاری اور مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، تمام کتب احادیث میں ہے، مقام خم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدہ علیٰ، علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا۔ سامعین سامنے تمام صحابہ ہیں، سامعین صحابہ ہیں، ذاکر میرا مصطفیٰ ہے۔ علی کے ذکر کی اہمیت سمجھا رہا ہوں، ذاکر میرے نبی ہیں، سامعین صحابہ ہیں، مقصود ذکر علی ہے، مقصود ذکر علی ہے۔ حضور نے ہاتھ بلند کر دیا تو آپ غمگین نہ ہو اور چہرے پہ کراہیت والے آثار نہ دکھائی دیں، علی کے نام پہ دل کھول کے نعرے لگائیں، علی کے نام پہ دل کھول کے نعرہ لگائیں۔
घबराएं नहीं। उस वक्त मौके पे, अभी इस हदीस की तशरीह करूंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं फिर उधर ही चलता हूं कि मैं अली का जिक्र कर रहा हूं कि जिनके जिक्र की ये तासीर है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, इस प्रोग्राम के खुसूसी खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। आप हजरात अब मुतमईन होकर के बैठे। बड़ा खूबसूरत खिताब हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं बात कर रहा था जिक्र अली का। हजरत अली का जिक्र ऐसा है कि अरे तो वो तो जिक्र अली है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैंने अपने वालिद से पूछा, ऐ वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, बस 15-20 मिनट समाअत कर लें, उसके बाद जो करना है आप करें। दुरूद पाक पढ़ने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा वालिद गिरामी, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में मैं 10-15 मिनट में इमाम हुसैन का पैगाम आपके सामने पहुंचाऊंगा कि सुन्नी किसे कहते हैं। हम वो सुन्नी है कि एक हाथ में दामने सहाबा है, एक हाथ में अहले बैते तहार का दामन है। खा वो हजरत अमीर माविया हो, खा तमाम सहाबा हो, हम सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत। इस आखिरी में मैं जिक्र करूंगा। तो कहा आप हजरत मौला अली के चेहरे को तका करते हैं, आखिर क्या वजह है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ बेटी, मैंने नबी पाक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, अन नज़रो इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे को तकना ये भी इबादत होता है। जो अली को देखा करे वो भी इबादत कर रहा है। अब एक सवाल पैदा होता है, कोई कहे भाई मैं अंधा हूं, या कोई ऐसा नाबीना रहा हो जो अली को देख नहीं सकता, तो वो अली को से इस्तिफादा कैसे हासिल करे? मेरे नबी फरमाते हैं, तबरानी में हदीस है, फरमाया जिक्र अली जिन इबादतुन, अगर इबादत करना चाहते हो अली अली का नारा लगाया करो, अली का नारा भी जिक्र खुदा में शुमार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अली की मोहब्बत इस तरह गुनाहों को जला डालती है, इस तरह जैसे आग लकड़ी को जलाया करती है, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह जलाती है जैसे आग लकड़ी को जलाती है। और फरमाते हैं अगर पूरी दुनिया के लोग अली के आशिक बन जाते तो अल्लाह जहन्नम पैदा ही नहीं। वो अली है। तो मैंने कहा मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, एक इफ़्फ़त व पारसाई का समंदर, एक इल्म व हिकमत का समंदर। और जब ये दोनों समंदर मिले, जब दोनों समंदर मिले, यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, तो उस दोनों जब समंदर मिले उससे दो मोती पैदा हुए। एक को इमामे हसन कहते हैं, दूसरे को इमामे हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूलो से मुराद इमामे हसन। मजीद ज्यादा तशरीह की तरफ नहीं जाना चाहता मैं, फिर अर्ज करता हूँ इफ़्फ़त व पारसाई हजरत सैयदा, इल्म हिकमत हजरत अली। अब देखें हजरत अली की पैदाइश कहाँ होती है, हजरत अली की पैदाइश कहाँ हो रही है। एक बात यहाँ और अर्ज कर दूं कि नाम में अली के इतना असर है, नाम अली में
اتنا اثر ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے، اتنا اثر ہے۔ اور علی وہ ہے کہ تعلیم میں 5 حروف ہیں، تعلیم میں 5 حروف ہیں، تعلیم سے علی کو نکال دو تم بچو گے، علم نہیں بچتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت مولا کائنات، علماء اہل سنت۔ امریکہ کے ایک سائنسدان نے جب فلکیات پر ریسرچ کیا، فلکیات پر تحقیق شروع کی، کئی سال تحقیق کرتا رہا، ایک نے کہا علی کو بھی پڑھ لو، کبھی علی کو بھی پڑھ لو۔ اس نے کہا who is this علی، علی کون ہے؟ کہا پڑھ کے دیکھو سمجھ آئے گا علی کون ہے۔ اس نے علی کو پڑھا اور کئی 100 خط لکھے اور کہا میں نہیں جانتا علی کون ہے، مجھے خبر نہیں علی کون ہے، مگر علی کو پڑھاؤں۔ یہ بات سمجھ آئی ہے، یا تو علی اس ذات کا نام ہے جو کائنات کا خالق ہے، یا تو علی اس ذات کا نام ہے جو کائنات کا خالق ہے، اور اگر وہ علی نہیں ہے تو جب کائنات کا خالق جب بنا رہا تھا علی اس وقت دیکھ رہا تھا، علی اس وقت موجود تھا، وہ میرا علی ہے۔ اچھا یہاں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، حدیث الحمدللہ، میں آپ کہیں تو 40-50 احادیث میں پڑھتا ہی چلا جائے۔ سبحان اللہ، بارک اللہ العلم، سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں یہاں ایک بات صرف، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار علی علی، اور یہ حسن حسن حسین حسین، یہ کوئی نماز ہے، یہ کوئی روزہ ہے، یہ کوئی زکوٰۃ ہے، شخصیتوں کا ذکر کرتے ہو؟ سنو میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے، ان کے ناموں میں کتنا اثر ہے۔ ان عبد السلام بن ابی صالح ابی السلط الحربی، ابو السلط حربی، وہ کہتے ہیں مجھ سے روایت بیان کی علی بن موسیٰ الرضا نے، علی بن موسیٰ الرضا نے، ان ابیہ ان جعفر ابن محمد ان ابیہ زین العابدین ابن حسین ان ابیہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث پڑھا میں نے حدیث پڑھی ہے، اس پر جواب دے رہا ہوں کہ نام میں کتنا اثر ہے علی کے، حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ فرماتے ہیں ابو السلط حربی کہ مجھ سے روایت بیان کی ہے علی بن موسیٰ الرضا نے، ان سے ان کے والد موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے والد امام جعفر نے، ان سے ان کے والد محمد باقر نے، ان سے ان کے والد امام زین العابدین نے، ان سے ان کے والد امام حسین نے، ان سے ان کے والد حضرت مولا علی نے۔ اب یہ میں نے سند پڑھی ہے سمجھانے کے لیے کہ ذاتوں کا کتنا اثر ہے۔ اب ابو السلط حربی کہتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے، میری تقریر سن کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو السلط حربی یہ تو ضعیف راوی ہے، یہ مجہول راوی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، ناقدین حدیث کے امام یحییٰ ابن معین نے ان کو صادق کہا ہے، امام حاکم نے ان کو صدوق کہا ہے، امام حاکم نے ضابط کہا ہے، اور احمد علی نے بھی ان کو صدوق کہا ہے۔ یہ ایسے راوی ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی ان کے والد موسیٰ کاظم، غور سے سننا، موسیٰ کاظم ان کے والد، امام جعفر ان کے والد، محمد باقر ان کے والد، امام زین العابدین ان کے والد، امام حسین ان کے والد، مولا علی۔ اب ابو السلط حربی لکھتے ہیں لو قریا ھذا الاسناد، علماء کی توجہ، لو قریا ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، یہ جو 7 نام لیے ہیں اہل بیت کے، ابو السلط حربی کہتے ہیں یہ نام پڑھ کر کے اگر پاگل پر دم کر دیا جائے پاگل بھی اچھا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، زندہ باد۔ یہ نام کا اثر ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ
کہ علی علی کرنا یہ نماز ہے، حسین حسین کرنا یہ نماز ہے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ نماز ہے؟ ہائے ہائے، ہم نے کب کہا کہ یہ روزہ ہے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کا ذکر نماز ہے، حسین کا ذکر نماز ہے، ہم یہ کہتے ہیں ذکر علی نماز کی نماز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے کب کہا کہ حسین کا ذکر نماز ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ذکر حسین نماز کی نماز ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں کہ بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا نماز کی نماز ہے؟ تو سنیں، نماز جب شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے، میں مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، محرہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، جو رکعت پڑھتے ہیں، جو وقت کی نماز پڑھتے نام لیتے ہیں، نماز مکمل کی، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے اختتام کا وقت آیا، نماز کے اختتام کا وقت آیا، میں نے کہا مولا نماز تیرے لیے پڑھی، تسبیح و تحلیل تیرے لیے کی، اب چاہتا ہوں نماز قبول ہو جائے، اب چاہتا ہوں نماز قبول ہو جائے۔ تو مصطفیٰ کریم کے در پہ گئے، آقا آپ بتائیں نماز کیسے قبول ہوگی؟ نبی نے فرمایا جب نماز انتہا پر ہو جائے تو وسیلہ تلاش کرو محمد اور آل محمد کا۔ ہائے 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 ہائے، نماز میں کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد، آل محمد کون ہے؟ اگر حسین نہیں تو کون ہے؟ کیا بات ہے، حسن نہیں تو کون ہے؟ فاطمہ نہیں تو کون ہے؟ علی نہیں تو کون ہے؟ تو پتا چلا نماز کے انتہا پر ہم نے کہا مولا تجھے واسطہ ہے حسین کا، تجھے واسطہ ہے علی کا، تجھے واسطہ ہے سجدہ کا، تجھے واسطہ ہے حسن کا۔ رب نے کہا بندے کیا بات ہے؟ میں نے کہا مولا نماز پڑھی ہے، کہا واسطہ دے دیا، جا میں نے نماز قبول کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آل محمد ہیں، یہ آل محمد ہیں۔ ایک بات اور یاد آ گئی، سن لے، یہ جو ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مفسرین کے اقوال پڑھیں، ایک تفسیرات کی رات امام جعفر الصادق سے پوچھے، گھر والوں کی بات گھر والوں سے کرتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مانتا ہوں اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے در والے ہیں۔ ہائے 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 ہے ہائے، نہ یہ چھوٹے ہیں نہ یہ چھوٹے ہیں، کیا بات ہے، زندہ باد۔ دونوں نہیں چھوٹ سکتے، دونوں نہیں چھوٹ سکتے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور آدم نے اللہ سے چند کلمات سیکھے۔ مفسرین کو ہم نے پڑھا آدم نے کیا کیا سیکھے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ نزہت المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، امام جعفر الصادق تفسیر کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے ہاتھ اٹھایا 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، اور جب ہاتھ اٹھایا کہا مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے، تو کیا کہا؟ مولا تجھے علی کا واسطہ۔ ہائے ہائے ہائے، امام جعفر الصادق کی تفسیر بتا رہا ہوں، حضرت آدم کو جو اللہ نے چند کلمات سکھائے تھے، آدم نے سیکھے تھے، وہ چند کلمات کیا تھے؟ حضرت آدم نے کہا مولا تجھے واسطہ محمد عربی کا ہے، تجھے واسطہ علی کا ہے، تجھے واسطہ فاطمہ کا ہے، تجھے واسطہ حسن کا ہے، تجھے واسطہ حسین کا ہے، ان پنجتن کا واسطہ، اور نہ ہم سے پنجتن چھوٹے ہیں اور نہ چھوٹیں گے انشاءاللہ، نہ پنجتن چھوٹے ہیں نہ پنج تین چھوٹے ہیں، ہائے ہائے ہائے، نہ پنج تن نہ پنج تین، ہائے ہائے ہائے، اور علی وہ ہے جو ادھر بھی پنجتن میں ہے ادھر بھی پنجتن میں، ہائے ہائے، ہم سے نہیں چھوٹیں گے۔ تو جب ان پنجتن کا واسطہ دیا، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ایک حدیث سن لیں، ترمذی میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسین کا ہاتھ تھاما، حسن حسین کا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
बेदही हसनिन व हुसैनिन, हसन हुसैन का हाथ थामा, फरमाया हादान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। और फिर गौर से सुनना हदीस, पंजतन पे हदीस। आज कहते हैं लोग पंजतन हमारे नहीं, पंजतन हम सुन्नियों के हैं। तुम क्या जानो पंजतन कौन है? तुम्हें उर्दू नहीं पढ़ना आता, आला हजरत की जात पर कीचड़ उछालते हो। हाय हाय, तुम्हारे वालिद से कहो उर्दू सिखाते तुम्हें। हमें ये नहीं सिखाओ कि आला हजरत ने अहले बैत की तारीफ कैसे की है। एक शेर पढ़ता हूँ, पूरी दुनिया हैरान है और मिल के तारीफ करे। आला हजरत के इस शेर का जवाब नहीं हो सकता है। क्या कहा? बारहाए सुहफ, हाय हाय, बारहाए सुहफ गुंचहाए कुदस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों लाखों सलाम। हाय हाय हाय, वो खून खैरुर रसूल से है, जिनका खमीर उस बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तुम्हें समझ नहीं आया सुहफ किसे कहते हैं? मैं अगर इसकी तशरीह करूं, अल्लाह का शुक्र हजरत का करम है, मगर दो लफ्जों में समझा देता हूं, दो लफ्जों में समझा देता हूं कि आला हजरत ने कैसे तारीफ कर दी। बारहाए सुहफ, सुहफ कुरान, कुरान को बारहाए सुहफ, ऐ कुरान के सिपारों। कौन ऐसी तारीफ अहले बैत की कर सकता? बारहाए सुहफ गुंचहाए कुदस, ऐ जन्नत के कलियों और ऐ कुरान के सिपारों। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? कभी तशाबो जो होता है, मुशाबिहत, मिन कुल्लिल वजूह नहीं होता है, मिन कुल्लिल वजूह नहीं होता है। बलमा बेटे इनसे पूछे, एक भी सिफत अगर मिल गई है, जैसे मैंने कहा अज़ैद कल असद, जैद शेर की तरह, तो जैद ऐसा नहीं कि फाड़ खाता है, बहादुरी में शेर की तरह, हिम्मत में शेर की तरह है। तो ऐसे आला हजरत ने कहा बारहाए सुहफ, मतलब ये है कुरान में आयतें दो तरह की है, एक है नासिख, एक है मनसूख। एक है नासिख, एक है मनसूख। उधर नहीं जाना चाहता, बात आ गई ज़िम्नन, इसलिए मैं अर्ज कर दूं। तो जो मनसूख आयतें हैं उनका हुक्म मनसूख है, मगर अदब आयतों का उतना ही किया जाएगा, एहतराम आयतों का मनसूख का उतना ही किया जाएगा। वल्मा से पूछे, आला हज़रत ज़हन दे रहे कि तमाम सैयद मेरे सर आंखों पे, मेरे सर आंखों पे अगर कोई परहेजगार है फबिहा, बहुत अच्छा, मगर अगर कोई सैयद है और वो फासिक मौलिन है तो उस सैयद का भी एहतराम वैसे किया जाएगा जैसे कुरान की मनसूख आयतों का किया जाएगा। हाय 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 हाय, हुक्म नहीं माना जाएगा, मगर एहतराम उसी आयत की तरह किया जाएगा। जैसे ये आला हज़रत है, तुमने समझा नहीं ना, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे नबी ने हसन हुसैन का हाथ थामा, फरमाया दोनों मेरे बेटे हैं। फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बहुमा, जिस शख्स ने मुझसे मोहब्बत की, पंजतन की बात आई थी, जिस शख्स ने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, कितने तन बने? बोलते रहे। जिसने मुझसे मोहब्बत की, हुजूर ने फरमाया कितना तन? एक। और फिर इन दोनों से जो मोहब्बत करे, कितने तन बने? बोलते रहे। वह आबाहुमा, और जो इन दोनों के बाप से मोहब्बत करे, कितने तन बने? वह उम्महुमा, और जो इन दोनों की माँ से मोहब्बत करे, कितने तन बने? हम पंजतनी, हम हैं कि वो हैं? जो बुखारी और मुस्लिम नहीं मानते वो पंजतनी हो गए। और हुजूर का फरमान हमारे लिए था, और फरमाया जो इन 5 तनों से मोहब्बत करेगा, इन 5 से मोहब्बत करेगा, नबी फरमाते हैं काना मैया फी दरजती यौमल क़ियामा, जिस जगह कयामत में मैं रहूंगा उसी जगह वो शख्स रहेगा जो पंजतने पाक से मोहब्बत करे। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन से प्यार करे। तो मैं उधर रुक गया था। अली ने कहा, हजरत आदम ने कहा,
حسن حسین کا واسطہ، سیدہ کا واسطہ، مولا معاف کر دے۔ علامہ صفوری لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا آدم یہ جو تو نے نام لے لیا، یہ پنجتن کا جو تو نے نام لے لیا، آدم اگر اپنی اولاد کے روئے زمین کے تمام گنہگاروں کی بخشش کا سوال کر لیتا تو ان پنجتن کی وجہ سے تیری اولاد کے تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پنجتن ہے، یہ پنجتن ہے۔ اور سنیں میں اختتام کی طرف لے کے چل رہا ہوں کیونکہ میرا وقت ہو رہا ہے، اختتام کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ وہ مولا علی ہیں اور اہل بیت طہار ہیں۔ حدیث شریف ڈالے ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں کچھ ایسے ہیں جب میں پہنچ جاتا ہوں پہلے تو بات کرتے ہیں مگر جب میں پہنچتا ہوں تو چپ کر جاتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے کھلے رہتے ہیں اور جب میں جاتا ہوں تو مرجھا جاتے ہیں۔ یہ دونوں روایتیں ضم کر کے بتا رہا ہوں۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، یہ سنا تو میرے آقا ناراض ہو گئے اور خفا ہو گئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، ارے اس ذات کی قسم جس کے قبض و اختیار میں محمد کی جان ہے، فرمایا لا يدخل فی قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتہ۔ حضور نے فرمایا ارے ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان کے دل میں میرے اہل بیت داخل نہ ہو جائے۔ تو ایمان چاہتے ہو اور مومن بننا چاہتے ہو، نماز روزہ یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، چاہے تو ایمان آ جائے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، عمل سے بلند ہے محبت اہل بیت، تمام عمل سے بلند ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے آپ نے کہہ دیا، تو نماز کس پر فرض ہے؟ تشریح کر دیتا ہوں۔ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، اس پہ فرض ہے، اور جب مومن نہ ہو اس پر نماز فرض ہے نہیں۔ اب میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیسے آئے گا؟ کہا محبت اہل بیت آ جائے گا، ایمان داخل ہو جائے گا، ایمان داخل ہو جائے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں، اب بس آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں، بس وہ پیغام نشر کر دیتا ہوں۔ آخری حدیث، میرے علی ہم سب کے علی، علی میں بول رہا ہوں علی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اخبرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان اول من يدخل الجنت، حضرت علی فرماتے ہیں انا وفاطمہ والحسن والحسین۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اے علی جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا میرے بعد؟ تو کہا حضور آپ بتا دیں، تو کہا علی تو ہی جائے گا۔ علی کو خارجی نہیں سمجھ میں آتے ہیں، خارجیوں کو علی نہیں سمجھ میں آتے ہیں، مگر ہم سنیوں کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا حضرت علی فرماتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، وہ فاطمہ میرے پیچھے فاطمہ جائے گی، پھر حسن جائیں گے، حسین جائیں گے۔ قلت یا رسول اللہ فمحبونا، یا رسول اللہ یہ بھی بتا دے جو پنجتن سے پیار کریں گے وہ کہاں رہیں گے؟ علی نے تو مسئلہ حل کر دیا، جو پنجتن سے پیار کریں گے وہ کہاں رہیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا من ورائکم، من ورائکم، اے علی تم آگے رہو گے، تمہارے پیچھے فاطمہ رہے گی، حسن رہیں گے، حسین رہیں گے، یہ قافلہ جنت میں جائے گا، اور جتنے پنجتنی رہیں گے سب تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں، ہائے ہائے، پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ علی سے پیار کرو، اہل بیت اطہار کی محبت روح ایمان ہے، شان ایمان ہے۔ بس پیغام 5-7 منٹ میں نشر کر دوں، وہ یہ تو آپ نے سن لیا۔ اب یہ جو ہو رہا ہے
تو یہ سنی کیوں کرتے بھائی؟ یہ سنی لوگ کیوں کرتے ہیں 10 روزہ ذکر شہداء کربلا؟ بابا تبسم صاحب صوفی صاحب شہید ابن شہید کانفرنس ہر سال کیوں؟ اب یہ سوال کسی عام مولوی سے نہیں، چلیں امام حسین سے پوچھیں نا، امام حسین سے پوچھیں۔ ارے علی وہ ہیں، کیا بتاؤں، وقت کی قلت ہے جو تمہیں بتاتا آپ کو اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ اور میرے بعد بہترین اہل بیت پر خطاب جن کی ہوتی ہے وہ علامہ شفیق صاحب قبلہ الحمدللہ، آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ تو حضرت علی سے حضرت امام حسین کربلا میں جو انہوں نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ تاریخ القابل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419 پہ ہے۔ اس پہ ہے کہ وہاں جو خطبہ دیا تھا امام پاک نے کیا کہا تھا، قربان جائیں، کہا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی۔ حضرت امام حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے بھائی سے کہا تھا، کیا کہا تھا، سیدہ اشباب اہل الجنہ۔ تم دونوں، یہ کربلا کا خطبہ بتا رہا ہوں، تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا وَقُرَّتُ عَيْنَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ سنیوں فخر کرو، امام پاک کے کلمات بتا رہا ہوں جو کربلا میں امام پاک نے خطبے میں کہا تھا تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اور اہل بیت سنیوں کے آنکھوں کے ٹھنڈک رہو گے، سنیوں کے آنکھوں کے ٹھنڈک رہو گے۔ یہی وجہ ہے آپ جہاں دیکھیں جو اسٹیج لگتا ہے پتا چلا کس کا جلسہ ہو رہا ہے، کون کرا رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے سنی کرا رہا ہے، سنی کرا رہا ہے۔ اور اس پر ایک دو حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، سنیوں ناز کرو ہم حسینی ہیں۔ کسی کے حضور نے فرمایا تھا نا قرآن میں اتنا چھوڑ رہا ہوں، کسی نے قرآن پکڑا تو اتنا چھوڑا، کسی نے اتنا پکڑا تو قرآن چھوڑا، مگر اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایسا بیلنس بتا دیا ہے کہ نہ ہم ادھر ڈگمگ کر رہے ہیں نہ ادھر ڈگمگ کر رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ اور سنیوں ناز کرو، ہماری کم نصیبی کہ ہم ہی پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ موضوع سے اس لیے ہٹ رہا ہوں کہ گونڈی کا ماحول مجھے پتا ہے، اس لیے اسی زمرے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں بھئی سنی، امام پاک نے کہا سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے، حسن ہے۔ اور یہی نہیں، سن لے صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کر کے دیکھیں، محمد بن سیرین درود پاک پڑھنے میں نعرے تکبیر۔ آپ حضرات احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سید مصباح میاں صاحب اللہ بلگرامی زیدی مارہرہ متحرہ سے تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات استقبال کریں۔ سید جاوید میاں صاحب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان مصطفیٰ، نعرے حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کا حکم ہے کہ بات مکمل کر دی جائے۔ تو سنیوں فخر کرو، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں جب راویان میں فتنہ حدیث نہیں شروع ہوا تھا اس معنی کر کے حدیث کس سے لی جائے اور کس سے نہ لی جائے، آج الحمدللہ اسی خاندان کا چشم و چراغ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چھولے مکرم ہو جائے، ان کے رگوں میں تو خون رسول دوڑ رہا ہے، رسول ان کی زیارت کریں۔ تو محمد بن سیرین کہتے ہیں جب یہ فتنہ نہیں شروع ہوا تھا تو حدیث ہم کسی سے بھی لے لیتے تھے، فلما وقعت الفتنہ، صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، مگر جب فتنہ واقع ہو گیا
تو اب ہر کسی سے حدیث نہیں لیتے تھے. اب محمد بن سیرین تابعی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, فَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. جب فتنہ شروع ہوا تو ہم دیکھتے تھے, حدیث روایت لینے سے پہلے پوچھتے تھے سنی ہے کہ نہیں ہے, سنی ہے کہ نہیں ہے. اگر سنی ہوتا تھا تو روایت لیتے تھے, سنی نہیں ہوتا تھا تو روایت نہیں لیا کرتے. کیا کہنے, سنی تو وہیں سے چلے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ, دیکھتے تھے یہ بدعتی ہے, فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثًا, تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے. تو سنی بدعتی نہیں ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لو, علماء کی توجہ, سنی بدعتی نہیں ہے. ارے بدعتی وہ ہیں جو نبی کے گستاخ ہیں. سنی سے تو حدیث پہلے لیتے تھے, اور سن لے, بات آ گئی تو سن لے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اور اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھے, امام المفسرین سے پوچھے, کس کے چہرے محشر میں چمک رہے ہوں گے. امام حسین کا وہ خطبہ ذہن میں رکھے کہ سنیوں کے آنکھوں کے ٹھنڈک حسین ہے. اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہو سنی بن کے, مرو تو سنی بن کے, اور محشر میں اٹھو تو سنی بن کے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا اس آیت کی تفسیر امام المفسرین جن کے تعلق سے نبی نے فرمایا حبر هذه الامہ, وہ کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ, کہتے ہیں اس دن, محشر کے دن, جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے, فرماتے ہیں ہوا اہل السنت والجماعہ. محشر میں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ سنی لوگ ہوں گے, وہ سنی لوگ ہوں گے. جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ تسود وجوہ, اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ بدعتی لوگ ہوں گے, وہ بدعتی لوگ ہوں گے. اور اس پر آخری بات سننے پہ بات ختم کروں, وہ یہ محمد بن نصر الزائدی جن کے تعلق سے تاریخ دمشق الخبیر میں ان کو ثقہ لکھا گیا, محدثین نے ان کو ثقہ لکھا ہے. محمد بن نصر الزائدی, محمد اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں بہت بڑے محدث تھے. یہ بہت بڑے محدث تھے. اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز جنازہ پڑھتے تھے. ایک نماز جنازہ میں گئے, ان کے بارے میں نے کہا تاریخ دمشق الکبیر وغیرہ میں ان کو ثقہ لکھا گیا ہے. نماز جنازہ میں گئے, دیکھا دو لوگ قبر میں اترے ہیں. سنیوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, بالخصوص نوجوان طبقہ, تمہیں کوئی بھی ورگلائے, سنیت اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے کہ کوئی کروڑوں دے مگر یہ سودا کبھی نہیں کرنا, سنیت سے کبھی نہیں پھرنا. امام حسین نے کربلا میں آخری پیغام دیا تھا یہی. تو انہوں نے دیکھا دو آدمی قبر میں داخل ہوئے, مگر وہ نکلے نہیں, سب لوگ دفن کر دیے, مٹی ڈال دیے. کہنے لگے نصر الزائدی, کہتے بھائی دو آدمی قبر میں ابھی بھی ہیں. لوگوں نے کہا نہیں, قبر میں اب کوئی نہیں بچا ہے, قبر میں کوئی نہیں بچا ہے, سب نکل گئے. آپ بیٹھ گئے, آپ ذکر و اذکار کرتے رہے, قبر نہیں پھٹی, دو آدمی قبر سے باہر آئے. محدث کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگوں نے, محدثین نے ثقہ لکھا ہے. دو آدمی باہر آئے. حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت نصر نے ان کو آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ بھائی تم لوگ قبر میں تھے کیا, انسان ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم انسان نہیں ہیں, ہم اللہ کے فرشتے, ہم اللہ کے فرشتے ہیں. تو آپ نے حضرت نصر الزائدی نے پوچھا کیا کرنے قبر میں گئے تھے؟ اب وہ دو فرشتے جواب دیتے ہیں, یہ محدث کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ جب کوئی سنی مرتا ہے, رشک کرو سنیوں اپنی قسمت پہ, ناز کرو سنیوں اپنی قسمت پہ. کہ اللہ نے فرمایا جب کوئی سنی مرتا ہے تو اللہ دو فرشتے قبر میں بھیج دیتا ہے, قبر میں بھیجتا ہے, اور اللہ حکم دیتا ہے جب تک وہ سنی سوال کا جواب نہیں دے دیتا ہے, آئے فرشتوں سنی کے قبر سے باہر نہ آیا کرو. سنیوں کے قبر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے ملا حق سے ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کا, پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا, زمین ہے اہل سنت کی, زمانہ اہل سنت کا, بنایا رب نے ہے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا.
بنایا رب نے ہے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، جیو تو سنی بن کر کے، مرو بھی تو سنی بن کر کے۔ امام حسین کا کربلا میں آخر یہ پیغام تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔